اب یہ آپ دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ وہاں پہ کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فتنہ مارچ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ان کے یعنی گیدرنگ میں جو ہے وہ جس قسم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس ایلیمنٹ سے بعض اوقات ان کے جلسوں میں بھی بہت ہی جو ہے وہ بری صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے، جو خود ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ کا باعث بنتی رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ایسے عناصر جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا قدم یا ایونٹ جو ہے وہ اس کا سبب بن سکتے ہیں کہ جس کے لیے جو ہے وہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایجنسیز کی جو ہے وہ رپورٹس تھیں جس کے اوپر پنجاب حکومت نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ہے وہ دفعہ 44 کا جو ہے وہ نفاذ کیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہے۔ جو میری انفارمیشن ہے، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اپنا روٹ جو ہے وہ شیئر کریں اور اپنے آپ کو ان لمٹس میں محدود رکھنے کی یقین دہانی کروائیں، تاکہ یہ جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پیش نظر کوئی وہاں پہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہ ہو۔ لیکن یہ بدبخت عمرانی ٹولہ جو ہے یہ کسی رول کو، کسی قانون کو تو خاطر میں لاتا نہیں ہے۔ ایسی بات کے اوپر تو یہ آگے سے جو ہے وہ ایک عجیب رویہ جو ہے وہ اپناتے ہیں، تو جس کی بنیاد کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے دفعہ 44 کا نفاذ کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ٹانگ کو 5 ماہ سے پلسٹر چڑھا ہوا ہے، چلا نہیں جاتا، 72 سال عمر ہو گئی ہے، معذور ہیں، ہل نہیں سکتے، بیماریاں ہیں، بیمار ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آج ہی کے دن جو ہے وہ ریلی بھی نکالنا چاہتے ہیں۔ بھئی اگر آپ صحت مند ہو گئے ہیں تو پھر آپ آگے عدالتوں میں پیش ہوں، اپنے اعمال کا جواب دیں۔ جو آپ نے توشہ خانہ میں چوریاں کی ہیں، جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، جو آپ نے ناجائز اولاد پیدا کی ہے، تو اس کا جواب دیں۔ وہ عدالتیں آپ سے جواب مانگ رہی ہیں، اور عدالتوں سے آپ کو جو ہے وہ جس قدر ریلیف آپ کو مل رہا ہے کہ آپ کی درخواستیں جو ہیں وہ یعنی فوری طور پہ دائر بعد میں ہوتی ہے، پہلے جو ہے وہ اس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور ریلیف بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، وہ ریلیف آپ کو مل جاتا ہے جو آپ مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ عدالتوں پہ میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے۔ یہ کہاں مدینہ کی ریاست آپ قائم کرنا چاہتے تھے؟ آپ کا اپنا عمل جو ہے یہ تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو اس صورتحال میں کہ جب عدالتوں کا جو ہے وہ ریلیف بھی عدالتوں کے اوپر اعتماد کا جو ہے وہ باعث نہیں بن رہا، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ایک بہانے کے تحت، ایک بہانہ تراشتے ہوئے جو ہے وہ پیش نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 2+2 جو ہے وہ ان کے جرائم ہیں۔ ان تینوں کیسز میں تو ان کے پاس پیش ہو کے کوئی ڈیفنس بھی نہیں ہے کہ جس کے متعلق جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کوئی عذر ہی پیش کر سکیں کہ جی اس میں میرا یہ ڈیفنس ہے۔ تو اس لیے اب صورتحال جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب سارے بہانے بھی ختم ہو چکے ہیں، اور ریلیف دینے کے وہ تمام تر جو ہے وہ ایندھیے جن کے اوپر اس کو ریلیف دیا جا سکتا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں۔ اب اگر اس سے زیادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی اور شفقت کا سلوک ہوگا تو یہ جو ہے یہ سوال اٹھائے گا، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا جو محترم ادارہ ہے اس کی غیر جانبداری، اور جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حرف آئے گا، اور پھر ہر آدمی اور جو ہے وہ عام آدمی بھی یہ سوال اٹھائے گا، اور ہمیں جو عدالتوں سے جس قسم کا رویہ ملتا رہا ہے، یعنی ہمارے ایسے کیسز بھی ہوئے جس کے اوپر 100 موٹو نوٹس بنتا تھا، لیکن کسی نے 100 موٹو نوٹس جو ہے وہ نہیں دیا،
اور ان کے جو ہے وہ کان پہ خارج بھی ہو تو سو موٹو نوٹس، یہ جب کہیں سو موٹو نوٹس، اور باقاعدہ یعنی بینچز جو ہیں وہ بات بنتی ہو نہ بنتی ہو وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جی سو موٹو جو ہے وہ سو موٹو نوٹس جو ہے وہ لیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارا عدلیہ کا معزز ادارہ جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہ مشکل کا باعث بن رہی ہیں. اور یہ آدمی جو ہے یہ کسی قیمت پہ اپنی فتنہ گری سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کی جو لمٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلوز ہو رہی ہیں. اور اب یہ 13 تاریخ کو اگر یہ پیش نہیں ہوتا فرد جرم لگوانے کے لیے تو پھر اس کے بعد ہمیں امید ہے، اور قانون آئین اور رولز کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو فردر جو ہے وہ ریلیف نہ دیا جائے، اور اسے پھر انصاف کے کٹہرے میں جو اس کا جرم بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے. شکریہ. اگر کوئی کویشچن ہے تو. جی سر اب آج کوئی ہے گرفتار کرنے کا خان صاحب کو یا ان کے کوئی پولیٹیکل لیڈرز کو کوئی اطلاعات آ رہی ہے کہ شاید ان کو 144 کے تحت یا کسی اور جو مقدمہ ہے اس میں گرفتار کر لیا جائے؟ دیکھیں یہ تو خان صاحب کے باہر آنے پہ منحصر ہے. اگر وہ اندر ہی بیڈ کے نیچے چھپا رہے تو پھر اسے کہاں سے جا کے ہم گرفتار کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ فورس کو اس حد تک ٹریس پاس کرنا چاہیے. باقی عدالت نے کیونکہ انہیں 13 تاریخ کا ٹائم دیا ہے تو امید کی جانی چاہیے کہ 13 تاریخ کو وہ پیش ہوں گے اور عدالت اور رول آف لا کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ خود کو پیش کریں گے. لیکن بہرحال اگر وہ اسی طرح سے چھپے رہے، اسی طرح سے قانون سے بھاگے رہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پھر کب تک خیر منائے گی، پھر ایک دن تو جو ہے ان کو گرفتار کر کے لانا ہی پڑے گا. عدلیہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا جو ہے نا وہ آخر ہی دیکھ رہی ہے، اور بالآخر جو ہے یہ پھر جب قابو آئے گا نا تو پھر بالکل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فکس کر دیا جائے گا. کیونکہ اب 13 کے بعد میرا نہیں خیال کہ اب اس کے لیے کوئی اور مزید گنجائش ہوگی. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ اس اپنے انجام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. سسٹم میں کوئی لوگ ایسے موجود نہیں ہیں کہ جنہوں نے گورنمنٹ کو اس کی گرفتاری سے روکا ہو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو اپنے ایکشن سے روکا ہو. معاملہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کو جو ہے وہ کسی ہیسٹ یا امپلسو ایموشنز کا جو ہے وہ شکار نہیں کرنا چاہتے. یہ یعنی بھاگ دوڑ جو کر رہا ہے، کبھی ادھر کو بھاگ جاتا ہے کبھی ادھر کو بجے، یعنی یہ کیا کر لے گا؟ اگر یہ اس دن آیا ہے اسلام آباد پہ اور اس نے آ کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ کیا ہے، عدلیہ کے احاطے میں جا کے، عدالت کے کمروں میں جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی ہے، غنڈہ گردی کی ہے، تو اس سے جو ہے وہ یہ ڈسکریڈٹ ہوا ہے، ایکسپوز ہوا ہے. ہائی کورٹ میں جس طرح سے یہ وہاں پہ گیا ہے تو ڈسکریڈٹ ہوا ہے. تو اس لیے کوئی ایسی خاص جو ہے وہ ٹائم لیمٹ نہیں ہے. تو جیسے جیسے ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس فتنہ گری کے لیے جو ہے وہ ایک مؤثر حکمت عملی کی گنجائش جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ہینڈل کریں گے. ہر چیز جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ یہ سمجھے کہ ابھی ہمیں یہی مقصود ہے، باقی جس دن اس کو پکڑنا مقصود ہوا تو پکڑا جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے.